ایک انٹرفیس آ جائے گا، وہاں سے آپ نے پروگرام سلیکٹ کرنا ہے، وہاں سے آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز سلیکٹ کرنا ہے. ایم اے اسلامک اسٹڈیز سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو سبمٹ کے بٹن کو کلک کریں گے. سبمٹ کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا، جس کے اندر سے آپ نے اپنے کورس کوڈ 46324632 کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ لنک ہے، اس لنک سے آپ کو کتاب مل جائے گی. اب ہم آتے ہیں طلاق کے مسائل کے اوپر. طلاق کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طلاق کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی، آزاد کرنا، چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نکاح کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نکاح کو ختم کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. ان ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ جو ہے جس کے ذریعے نکاح کو ختم کیا جاتا ہے وہ طلاق ہے. طلاق کے حوالے سے صاحب ہدایہ اور صاحب قدوری نے جو عبارات یہاں پہ ذکر کی ہیں اس کو لے کر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. یہاں پہ جو بنیادی عنوانات ہیں ان کی تعداد آج کے یونٹ میں کافی زیادہ ہے، جس میں جن کی ٹوٹل جو مقدار بنتی ہے وہ تقریباً 12 بنتی ہے، 13 بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان 13 ٹاپکس کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد پھر طلاق کے بعد اگلا جو آپ کا یونٹ ہے رجوع کا، طلاق کے بعد رجوع کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ 2 ٹاپک ہم پڑھیں گے، طلاق اور رجوع کے. تو سب سے پہلے میں آپ کو طلاق کے بارے میں بتاتا چلوں. درمیان میں بھی مجھ سے آپ لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ طلاق بائن کیا ہوتی ہے، طلاق رجعی کیا ہوتی ہے. ان سب کے حوالے سے جو ہے وہ میں آج کے اس سبق میں آپ کو بتاؤں گا. اب ہم کلاس باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں. طلاق کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، حسن، احسن اور بدعت. طلاق احسن یعنی کہ سب سے بہتر طریقہ جس طریقے سے طلاق دی جائے، پھر اچھا طریقہ جس سے طلاق دی جائے، اور اس کے بعد بدعت طریقہ یا ناجائز طریقہ یا ناپسندیدہ طریقہ جس کو اختیار کرتے ہوئے طلاق دی جائے. اس کے بعد ہے طلاق سنت. ٹھیک ہے، تو ان سب کی وضاحت آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر موجود ہے. تو حسن اور احسن اور بدعت، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ احسن سب سے عمدہ صورت یہ ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دے اور ایک طلاق دے جس میں اس نے اس سے مباشرت نہ کی ہو، پھر اسے چھوڑ دے تاکہ اس کی عدت کے 3 ماہواریاں جو ہیں وہ گزر جائیں. یہ جو احسن اور حسن ہے یا بدعت ہے، یہ اپنے طریقے کے اعتبار سے، طلاق کی اقسام نہیں ہے، طلاق دینے کے طریقوں کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احسن طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ نباہ نہیں کر پا رہا اور اس رشتے کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا، تو اس صورت میں اپنی بیوی کو ایسے طور کے اندر طلاق دے جس میں اس نے اس کے ساتھ جمع نہ کیا ہو. اس کے بعد طلاق حسن جو ہے، یہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ طلاق حسن یہ طلاق ہے جو کہ سنت کہلاتی ہے. حسن کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جس سے عذر مباشرت کی ہو 3 طہروں میں سے ایک میں طلاق دے دے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ایسی طلاق بدعت ہے اور صرف ایک طلاق دینا جائز ہے. اس لیے طلاق اصلاً ممنوع ہے اور اس کی اجازت محض عورت کی دستگاری کے لیے، اور یہ ضرورت ایک طلاق سے پوری ہوگی. چنانچہ حضرت امام مالک جو ہیں وہ طلاق حسن میں بھی ایک مخصوص طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے طلاق حسن احسن میں تبدیل ہو جاتی ہے. کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ناپسندیدہ ترین جائز عمل ہے جو اللہ رب العزت کے یہاں انتہائی غصے والا ہے، اللہ کو غصہ دلانے والا ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جیسے کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کو، آج بھی ذکر کر دیا. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر علیحدگی ہی حل ہے تو اس صورت میں صرف اور صرف وہ طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے علیحدگی
جی بھائی، تو یہاں پر طلاق طلاق حسن کو بھی وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ طلاق احسن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر طلاق بدعت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طلاق بدعت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ایک ہی جملے میں 3 طلاقوں کے ساتھ مغلظہ کر دے، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے طلاق بدعت۔ یعنی جس طرح بدعت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک گناہ کا عمل ہے، اسی طرح ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یا لکھ کر یا بول کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی کو اگر کوئی شخص کوئی شوہر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس صورت میں وہ طلاق بدعت کا ارتکاب کرے گا، اور اس کا دوسرا نام ہے طلاق مغلظہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے، کہ ایک ہے احسن یعنی سب سے اچھا طریقہ ادائیگی کا، وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے ایک طہر کے اندر، ایسا طہر جس میں مباشرت نہ کی ہو، اور طلاق حسن یہ ہے کہ طہر میں ہی طلاق دے، ایک طلاق دے لیکن ایسا طہر ہو جس میں اس نے مباشرت کی ہو، کیونکہ مباشرت نہ کرنا جو ہے اس سے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے بیوی جو ہے وہ اس کے حمل سے حاملہ نہیں ہوگی، اس لیے اس کو احسن کہا گیا ہے۔ اور اگر مباشرت کر لی تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جائے، جس کی وجہ سے اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواریوں کے بجائے 9 مہینے یعنی وضع حمل تک چلی جائے، کیونکہ اگر بیوی حاملہ ہوگی تو اس کی جو عدت کی مدت ہے وہ وضع حمل تک جائے گی، اور وضع حمل کی انتہائی مدت جو ہے وہ 9 ماہ ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اس عورت کا نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ تقریباً 5 سال تک جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے گی عدت کے طور پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 108 پہ لکھا ہوا ہے طلاق سنت، یعنی طلاق احسن جو ہے اسی کے حوالے سے آگے بات کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک سنت وقت کے اعتبار سے ہے اور تعداد کے اعتبار سے۔ تعداد کے اعتبار سے سنت مباشرت جو ہے اعتبار سے سنت میں مباشرت کردہ اور غیر مباشرت کردہ عورت یکساں ہے، جس کی تفصیل اوپر بیان کر دی گئی ہے کہ ایک طہر میں صرف ایک طلاق دینا، ٹھیک ہے۔ اور وقت کے اعتبار سے سنت صرف مباشرت کردہ عورت کے ساتھ مختص ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں اس سے مباشرت نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ طلاق سنت کہا جاتا ہے، یعنی طلاق حسن اور طلاق احسن ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ طلاق سنت کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ غیر مدخولہ عورت کی طلاق کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اگر غیر مدخولہ عورت یعنی جس کے ساتھ مباشرت نہ کی گئی ہو بیوی کے ساتھ، اس کو اگر ایک ہی وقت میں طلاق دی جائے، ہاں وہ پاکی کی حالت میں ہو کے دنوں میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرت امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک مباشرت کردہ عورت کو بھی ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا طلاق بدعت ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے بدعت کی، اس کے وقوع پذیر ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ طلاق اگر حالت حیض میں دی جائے یا حالت طہور میں دی جائے، دونوں صورتوں میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر طلاق سنت کے احکامات یہاں مسئلہ نمبر 6 میں بتائے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور مباشرت طلاق میں قطعاً کوئی وقفہ نہ دے۔ حضرت امام ظفر فرماتے ہیں کہ ان دونوں یعنی مباشرت طلاق کے مابین 1 ماہ کا وقفہ کرے، اس لیے کہ ایسی عورتوں میں 1 مہینہ حیض کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق دینے کا وقت، حاملہ عورت کو مباشرت کے بغیر بھی طلاق دینا جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں عورت کے طریقے میں اشتباہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور حمل کا زمانہ مباشرت کے لیے رغبت کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے وہ معلق نہیں ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے، لہذا مباشرت کرنے سے اس کی طرف اس کی رغبت کم نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص حاملہ ہے تو اس میں پھر اگر اس کو اس کے حمل کی حالت میں وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اس میں پھر جو ہے وہ سنت طریقہ جو ہے مجھے بن سکتا ہے کہ حمل کی حالت میں مباشرت کر کے طلاق دے دے، تو یہ طلاق بھی اچھے طریقے سے اس کو علیحدہ کرنے والی سمجھی جائے گی، کیونکہ اس صورت میں اس بات کا یقین ہے کہ اس کی طلاق کی مدت وضع حمل ہے، تو جیسے ہی اس کا حمل ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں جو ہے اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حالت حیض میں دی جانے والی جو طلاق ہے اس کے حوالے سے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 111 میں ہی لکھا ہوا ہے علامہ خضوری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ پھر جب عورت پاک ہو جائے، پھر عورت حیض آ جائے، پھر وہ پاک ہو جائے، پھر اگر وہ طلاق دینا چاہے تو طلاق دے دے، اور اگر گھر میں رکھنا چاہے تو اسے گھر میں روکے رکھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اصل میں مذکور ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طور میں دوبارہ طلاق دے سکتا ہے جو اس حیض سے متصل ہے۔
تو یہاں پہ جو ہے اصل میں بنیادی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو یہ ناپسندیدہ تو ہے، اور اگر طلاق رجعی دی ہے تو رجوع کرنے کا حکم موجود ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کرنے کا حکم۔ چنانچہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، لیکن یہ طلاق کیونکہ اسی سے ثابت ہو رہی ہے نتیجے سے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو گویا انہوں نے یہ جو طلاق دی تھی یہ طلاق رجعی تھی۔ یہ ناپسندیدہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں دی جائے، طلاق کا اصل وقت اور محل جو ہے وہ پاکی کی حالت میں ہی طلاق کو دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے کہ طلاق کی اہلیت کس میں ہے۔ طلاق کی اہلیت جو ہے وہ ہر شوہر کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر شوہر کی دی ہوئی طلاق نافذ ہوگی بشرطے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، بچے دیوانے اور سوئے ہوئے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ شخص جس کو مجبور کیا جائے طلاق دینے کے لیے اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی طریقے سے کسی شوہر کو پکڑ کر ڈرا دھمکا کر چاہے جان کا خوف دلا کر بھی اس سے طلاق دلوائی جائے اور وہ دے دے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ گونگے شخص کی طلاق اشارے کے ذریعے سے واقع ہو سکتی ہے۔ طلاق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طلاق دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے ان الفاظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صریح اور ایک ہے کنایہ۔ جیسے صریح الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت طالق و مطلقۃ او طلقتک، یعنی تجھے طلاق ہے، تو مطلقہ ہے، تجھے میں نے طلاق دے دی یا میں نے تجھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، یہ الفاظ صریح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کسی اور مفہوم میں استعمال نہیں ہوتے، لہٰذا یہ الفاظ طلاق کے لیے صریح ہیں اور رجوع کرنا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ طلاق صریح میں نیت کی بھی ضرورت نہیں رہتی، فوری طور پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کے الفاظ اگر خاوند کے ہے کہ لفظ طلاق سے اس کے مراد قید سے آزادی تھی نہ کہ نکاح سے آزادی، تو عدالتی طور پر اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، لیکن دیانتاً اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کیونکہ معانی کے اختلاف کا احتمال اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے طلاق کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں اگر امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ طلاقوں کے الفاظ سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی خواہ ایک سے زیادہ طلاقوں کی نیت کیوں نہ کر لو۔ طلاق کے لیے الفاظ جو ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ انت اطلاق، انت طلاق، تو ان صورتوں میں بھی جو ہے وہ عربی قواعد کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اردو کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان میں اگر کوئی شخص، کیونکہ ہم یہاں پہ اردو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے، اسی کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اردو کے اندر تو اس طرح کا کوئی احتمال موجود ہی نہیں ہوتا۔ طلاق کی تعداد، اگر کوئی شخص کہے کہ تجھے آدھی طلاق میں نے دے دی ہے یا تجھ پر آدھی طلاق واقع کر دی ہے، تو اس صورت میں پوری طلاق ہی سمجھی جائے گی اور ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آخر میں جو ہے اس عنوان کے تحت بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق کو معلق کیا جائے کسی چیز کے ساتھ تو وہ معلق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو نے گھر سے باہر میری اجازت کے بغیر اجازت کے قدم نکالا تو تجھے طلاق ہے، جب تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق ہے، تو ایسے کام کرنے کی صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں بیوی کو جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسی طلاق کو معلق بالشرط کہا جاتا ہے۔ طلاق کو کل کے ساتھ منسوخ کر دیا جائے تو اس صورت میں جو کل ہے، جو وقت ہے، اسی کا اعتبار ہوگا اور کل کے آتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے کہ تجھے 2 بجے کے وقت طلاق ہے، تو اب جیسے ہی 2 بجیں گے، صبح کو کہا ہے تو دوپہر کے 2 بجنے پر طلاق ہو جائے گی، اور اگر رات کو شام کو کہا ہے تو رات کے 2 بجنے پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی قریب ترین جو وقت آئے گا جو اس نے بیان کیا ہے اس وقت کے آتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اسی کے ذیل میں سمجھ لیجئے کہ اگر مرد یہ کہتا ہے کہ میں تجھے کل طلاق
جو گزشتہ روز طلاق ہے یعنی گزرے ہوئے دن طلاق، اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ ماضی گزر چکا ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ میں نے طلاق کل دے دی تھی، اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ وہ خبر دے رہا ہے اپنے انشاء کی. لیکن پہلی چیز جو ہے تجھے کل طلاق، یعنی گزرے ہوئے کل طلاق، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ انشائی جملہ ہے اور ماضی میں انشاء نہیں کیا جا سکتا. ماضی کے حوالے سے صرف خبر دی جا سکتی ہے. بیسیکلی گرامر کے حوالے سے بات کی گئی ہے یہاں پر. نکاح سے پہلے طلاق دینا، اگر کوئی شخص اپنی منگیتر سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے انت طالق قبل ان اتزوج، کہ تو اس سے میں نکاح کرنے سے پہلے تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح موجود ہی نہیں ہے. منگیتر کچھ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس میں جو اس کو مخطوبہ کہتے ہیں، اس کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے، لہذا وہ غیر محرم کی طرح ہے، ابھی اس کا نکاح قائم نہیں ہوا. لہذا اگر کوئی شخص منگیتر کو یا اپنی کسی رشتے دار کو جس کے ساتھ اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو یہ طلاق ہے، تو یہ جتنی دفعہ بھی کہتا ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے. طلاق کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی بیوی موجود ہو. جی طلاق کے لیے اگر غیر روایتی الفاظ استعمال کرے تو اور طلاق کی نیت نہ ہو تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. اگر طلاق کے لیے جو معروف الفاظ ہیں انہیں کو استعمال کرنا ضروری ہے، اس سے طلاق واقع ہوگی اور پھر عدت کے دن گزارنا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر شوہر کہتا ہے کہ تجھے میری یا تیری موت پر طلاق، تو موت پر تو نکاح ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے بذریعہ موت. تو جب نکاح ہی نہیں ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں رہی، جب بیوی نہیں رہی تو پھر طلاق کا محل بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو طلاق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، طلاق میں تجویز ہے اور اس کا وصف بیان کرنے کے احکام جو ہے وہ اس کے مطابق یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ 3 کے اشارے سے طلاق دی گئی. اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا تجھے اس طرح طلاق ہے، اور اپنے انگوٹھے اور اپنی انگلی، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے 3 کا اشارہ کیا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یعنی اشارات کے ذریعے سے اگر وغیرہ تجھے طلاق اور 3 کا اشارہ کرتا ہے تو 3، 2 کا اشارہ کرتا ہے تو 2، 1 کا اشارہ کرتا ہے تو 1 واقع ہو جائے گی. اور بہت شدت کے ساتھ طلاق کی کہ تجھے 1000 کی طلاق، تجھے 1 کی طلاق، تو اس سے 22 واقع ہوگی کیونکہ الفاظ میں شدت آ گئی، اور الفاظ میں شدت کے نتیجے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس کو اپنے آپ سے بالکل ہی علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے. 6 نمبر پہ جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قبلت مباشرت طلاق دینے کا بیان، جس کا تذکرہ جو ہے سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور سورۃ الطلاق کے اندر بھی فرمایا ہے کہ ایک کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہو سکی یا خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اس صورت میں اگر طلاق دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو، اور مہر متعین نہیں تھا تو ایسی صورت میں بیوی کو صرف متاع ملے گا، اور اگر مہر متعین تھا تو متعین مہر کا نصف دیا جائے گا، آدھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد پھر کنایات کا تذکرہ ہے. کنایات کسے کہتے ہیں؟ طلاق کی دوسری قسم کنایات ہے. صریح الفاظ کے ساتھ جو طلاق کی اس کا تذکرہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. دوسری قسم کنایات کے حوالے سے بات کی گئی کہ طلاق نیت یا حال سے اس میں واقع ہوتی ہے. الفاظ کنایت طلاق کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ ان میں طلاق کا احتمال ہوتا ہے، اور دوسرا بھی لہذا نیت یا حال سے اس کی تعین کی جائے گی. کنایت کی صورت میں کنایت کی مختلف صورتیں ہیں. حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کنایات میں 2 قسم ہیں. پہلی قسم میں 3 لفظ ایسے ہیں جن سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، جو یہ ہیں: پہلی صورت اعتدی، دوسری صورت استبرائی رحمت. اعتدی کا مطلب ہے عدت کے دن گزار، اور استبرائی رحمت کا مطلب ہے اپنے رحم کو صاف کر خارج کر. اور تیسری صورت یہ ہے کہ تو اکیلی رہے، اور اس میں بھی احتمال ہے کہ اکیلی مسجد محدود کی صفت بنے. کنایت میں نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
کیونکہ اگر کرایہ میں نیت کر کے اس میں طلاق کی نیت کر کے طلاق کی تو اس سے ایک بائنا واقع ہو جائے گی، اور اگر تین کی نیت کرے تو تین، اور دو کی نیت کرے تو بھی ایک ہی بائنا واقع ہوگی، دو واقع نہیں ہوگی، یعنی ایک کی نیت کرے یا دو کی نیت کرے ایک واقع ہوگی، اور اگر تین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ اصول فقہ سے متعلقہ سوال ہے، اور عربی گرامر اس کے اندر انوالو ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے، مصدر عقل اور اکثر کے اوپر دلالت کرتا ہے، درمیان والے کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ جس چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا وہ مراد بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا تعلق عربی کے الفاظ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اردو کے الفاظ کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کافی تفصیل یہاں موجود ہے، ہم آگے نکلتے ہیں فوری طور پر۔ اچھا جی، تفویض طلاق کا بیان، عورت کو طلاق دینے کے اختیار کا بیان، مرد کا عورت کو طلاق دینے کا اختیار۔ اگر مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے طلاق دینے کا میں اختیار دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ اختیار فوری طور پر استعمال اگر وہ کر لے گی تو استعمال ہو جائے گا، اور اگر فوری طور پر استعمال نہیں کرے گی تو وہ طلاق کا اختیار اپنے اوپر سے زائل کر دے گی، ختم کر دے گی۔ اختیار کے استعمال کی صورت میں جو طلاق واقع ہوگی تو اس کو اختیار ملے گا ایک طلاق کا، ٹھیک ہے؟ اگر خاوند نے عورت سے کہا اختیاری اختیاری اختیاری، عورت نے جواب دیا میں نے پہلا درمیانہ اور آخری اختیار قبول کر لیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی سے تین طلاق واقع ہو جائیں گی، کیونکہ شوہر نے تین دفعہ اس لفظ کو استعمال کیا، جبکہ صاحبین کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس کے بعد عورت کو طلاق دینے کے حق کے کیا احکامات ہیں؟ بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ امر کی بیدی، شوہر نے کہا تیرا معاملہ تیرے اختیار میں ہے یا تیرے ہاتھ میں ہے، بیوی نے کہا میں نے اپنے آپ کو ایک کے ساتھ اختیار کر لیا، تو تین واقع ہو جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ اختیار کا لفظ معاملہ دینے کا جواب بھی بن سکتا ہے، اس لیے اختیار دینے کی طرح معاملہ ہاتھ میں دینے سے بھی عورت کو مالک بنانا لازم آتا ہے، اور ایک طلاق اختیار کی صفت ہے۔ گویا عورت نے اس طرح کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ طلاق کے ساتھ اختیار کر لیا، چنانچہ اس قول سے تین طلاقیں ہی واقع ہو جائیں گی، اور یہ جو ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے، اس لیے شادی شدہ افراد کو اس کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عموماً طلاق جو ہے وہ محبت یا پیار کی حالت سے نہیں دی جاتی، بلکہ طلاق جو ہے وہ لڑائی جھگڑے یا غصے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں دماغ کا استعمال اور دماغ کو استعمال میں لانا انتہائی ضروری ہے، اور انسان جو ہے جو شادی شدہ افراد ہوتے ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے، خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں ان کو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنی زبان اپنے قابو میں رکھا کریں، خاص طور پر اس چیز کو اپنے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کی زبان سے طلاق کے الفاظ کا نکلنا جو ہے وہ حرام قرار دے لیں اپنے اوپر، کہ میں اس طرح کے الفاظ نکالوں گا ہی نہیں، چاہے کتنی ہی ورسٹ کنڈیشن میں کیوں نہ آ جاؤں، کتنی ہی خراب صورتحال پیدا کیوں نہ ہو جائے، میں جو ہے اس معاملے کو نہیں لے کر آؤں گا۔ ہاں اگر علیحدگی کی صورت آئے تو صرف میاں بیوی کی موجودگی میں طلاق دینا درست نہیں ہوتا، وہ تو واقع تو ہو جاتی ہے، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر علیحدگی کر رہی ہے تو جس طریقے سے نکاح کا انعقاد کیا گیا تھا اسی طریقے سے علیحدگی کا بھی انعقاد کیا جائے، جس طرح محفل نکاح کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی تھی، اسی طرح بڑے لوگوں کو شرکت کر کے بتانا چاہیے کہ میرے یہ مسائل ہیں اور میری بیوی کے یہ مسائل ہیں، لہٰذا ہم دونوں کا ساتھ رہنا فی الحال ممکن نہیں ہے، اگر کوئی نباہ کی صورت آپ کے دماغ میں آتی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، نہیں آتی تو ہم پھر ابھی آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے طلاق دی جائے اور دینا انتہائی ضروری ہو، اشد ضروری ہو، تو اس صورت میں دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، صرف ایک طلاق دے کر بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے عدت کے ایام میں اسے تنگ نہ کیا جائے۔ ہاں اگر دونوں طرف جانبین راضی ہوں اور طلاق رجعی ہو تو اس صورت میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے، غصے کے عالم میں انسان طیش میں آ جاتا ہے، اور طیش میں آنے کے نتیجے میں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور وہ
ایک دو تین ایک ساتھ جو ہے وہ تینوں کی تینوں طلاقیں واقع کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں پچھتاتے پھرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے حل تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی حل بتائیے، ہم جو ہے وہ 3 طلاقیں دے چکے ہیں، اب جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ میری آواز بہت آہستہ اور شور کے ساتھ آ رہی ہے۔ اچھا، کیسا شور ہے؟ میرے پاس سے تو بالکل ٹھیک آ رہی ہے یہاں سے۔ اچھا اچھا، آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ اپنے نمبر سے ٹیکسٹ کر دیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ٹیکسٹ نہیں کیا مجھے، کتنے اسٹوڈنٹس نہیں کیے ہیں بس۔ اچھا، اگلے عنوان کی طرف جاتے ہیں جو کہ مشیت کے احکام میں سے ذرات اختیار میں مرد کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کی نیت کا؟ ظاہر ہے مرد کی نیت کا اختیار کیا جائے گا، کیونکہ یہ حق بھی مرد کا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور کتنی دے سکتا ہے۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہاں، ابھی پتہ نہیں ریفریش ہو گیا اچانک سے، اب آ رہی ہے صحیح؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اللہ اکبر، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اب اس کا کیا حل نکالا جائے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگلا جو عنوان ہے وہ ہے استثناء کے ساتھ طلاق دینا، یعنی طلاق دے کر کہنا کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تو یہ طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے استثناء کر دیا۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ کی چاہت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی، لہذا یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مریض کی طرح مرض الموت میں اگر کوئی شخص طلاق بائن دیتا ہے اور وفات پا جاتا ہے تو اس مطلقہ عورت کو اپنی عدت کے دوران جو ہے وہ میراث سے حصہ ملے گا، اور اگر مرض الوفات اس کی عدت کے بعد تک جاری رہا تو اس صورت میں عدت گزرنے کے بعد اب اس کو اپنے شوہر کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ گھاؤں گھاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں، اچھا، اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ گھاؤں گھاؤں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہاں پہ تو تم بھی نہیں ہے، میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، کمرے میں کیا بلکہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں آپ لوگوں کی کلاس کے لیے۔ اچھا جی، ایک منٹ میں اس کو میوٹ کر کے دوبارہ سے آن کرتا ہوں۔ جی اب آ رہی ہے آواز؟ اب تو گھاؤں گھاؤں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی کلیئر ہو گئی آواز؟ ٹھیک ہے، رجوع کے احکامات کے حوالے سے جو ہے وہ میں بات کروں گا، مختصر سا یونٹ ہے، تو صفحہ نمبر 187 سے 199 تک ہے، یعنی کل 13 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو ہم پڑھ کے جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ 20 منٹ کا بچا ہے آلموسٹ۔ رجوع، رجوع کسے کہتے ہیں؟ رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے
اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق رجعیہ دی ہیں تو اس صورت میں اس کے پاس رجوع کا اختیار رہتا ہے. رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رجوع کرنے کے لیے وہ جو ہے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہے. رجوع 2 طرح سے ہوتا ہے بنیادی طور پر. ایک ہوتا ہے رجوع قولی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے رجوع حسی. رجوع قولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی زبان سے کہہ دے اپنی بیوی کو اس کی عدت کے دوران کہ میں تجھ سے واپس اپنے نکاح پر بنا کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. اور بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دستاویز تیار کر لے اور جو ہے گواہ کو بنا لے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ بتا دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے نکاح میں آ گئی ہے. اچھا، رجوع جو ہوتا ہے یہ نئے سرے سے نکاح نہیں ہوتا. رجوع میں پہلا نکاح ہی برقرار رہتا ہے، اور جو نکاح ٹوٹنے والا ہوتا ہے یا ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے ریپیئر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ریپیئرنس ہوتی ہے، یعنی نکاح کو دوبارہ سے جوڑ لینا، یہ رجوع کہلاتا ہے. اور یہ 1 طلاق رجعی کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور 2 طلاق رجعی کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اچھا، دوبارہ سے مہر النساء کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈسٹارشن آ گئی ہے آواز میں. اچھا، رجوع کے اندر یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تو اس سے رجوع کرتا ہوں، لیکن بیوی نے کہا کہ میری عدت گزر چکی ہے اور اس کی تیسری ماہواری چل رہی تھی. تو ایسی صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رجوع کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عدت اب ختم ہو چکی ہے. عدت کے بارے میں اور ان تمام امور کے بارے میں جو خالص خواتین سے متعلق ہیں، جیسے کہ رضاعت اور حیض اور نفاس کے مسائل، ان میں خواتین کی گواہی کا اعتبار حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی اور ان کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی. اسی طرح سے جو ہے آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رجوع کا جو دوسرا طریقہ ہے رجوع حسی جسے کہا جاتا ہے، اس سے رجوع کس طرح سے ہوگا؟ اس سے رجوع یہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ جمع کر لے یا مباشرت کر لے، تو اس صورت میں یہ رجوع حسی کہلاتا ہے. حاملہ عورت سے رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو بچہ جنے تو تجھے طلاق. پھر عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد اس کے یہاں دوسرا بچہ ہو گیا، تو یہ رجوع شمار ہوگا. مطلب یہ کہ دوسرا بچہ دوسرے حمل سے جنے اور وہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہو، خواہ 2 سال سے زائد مدت گزر جائے، بشرطے کہ اس بیوی نے عدت گزارنے کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کہ پہلے بچے کی وجہ سے عورت کو طلاق ہو گئی تھی اور اس پر عدت ضروری ہو گئی تھی، اور دوسرا بچہ دوران عدت میں شوہر نے نئے تعلق سے پیدا ہونے والا سمجھا جائے گا. یعنی ایک خاتون ہے جو حاملہ ہے، اس کو جو ہے شوہر نے کہا کہ تجھے طلاق ہو گئی حمل کے ساتھ ہی. اب بچہ پیدا ہوتے ہی اب وہ اپنی عدت کے دن گزارے گی، اور اسی دوران اس کے یہاں 6 مہینے کے اندر اندر دوسرا بچہ بھی اگر پیدا ہو گیا اور وہ حاملہ ہو گئی، تو اس صورت میں کیونکہ ظاہر ہے بچہ بغیر تعلق سے پیدا نہیں ہوتا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے رجوع حسی کر لیا تھا. تو رجوع حسی جس کا میں نے ابھی بتایا وہ یہاں پہ سمجھتے ہوئے اس نکاح کو برقرار رکھا جائے گا اور اس کو رجوع سمجھا جائے گا. طلاق رجعی میں جو ہے اگر شوہر مباشرت کرنا چاہے تو وہ مباشرت کر لے گا، اور یہ مباشرت جو ہے اس کا رجوع ہی سمجھی جائے گی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ان امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن سے متعلقہ خاتون حلال ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے لیے. 3 طلاقوں سے کم پر متعلقہ کے حلال ہونے کی صورت یہ ہے تو ان کا طلاق بائنا، اگر 3 سے کم بائن طلاق ہو تو خاوند کو اجازت ہے کہ وہ عدت کے دوران میں یا عدت کے گزرنے کے بعد اس سے نیا نکاح کر لے. لیکن بائن جو ہوتی ہے، بائن اور رجعی میں بنیادی فرق یہی ہے کہ رجعی میں نیا نکاح نہیں کرنا پڑتا اور بائن میں نیا نکاح کرنا پڑے گا. عدت کے دوران بھی نیا نکاح کر سکتا ہے وہی شوہر جس نے اسے طلاق دی تھی، وہی شوہر اگر اپنی بیوی کی معتدہ بیوی کی عدت کے دوران اس سے نیا نکاح کروانا چاہے اس کی رضامندی کے ساتھ تو نیا نکاح کر سکتا ہے. اب نئے نکاح میں اور رجوع میں فرق کیا ہے؟
عام اور سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اسٹارٹنگ میں کلیئر تھی وائس، اب پرابلم ہو رہی ہے. اچھا جی سر، جی سر. منیبا، مجھ تمیز سب گزارا کرنے، پلیز سر کو پڑھانے دیں. اچھا، کیا گزارا کر لیں یہ بھی بتا دیجیے سر. پیج نمبر 111 سے ڈیوورس کی ڈیفینیشن سمجھا دیں. اچھا بس ابھی یہ یونٹ مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے متعلقہ خاتون کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ نیا نکاح اور نیا نکاح کرنا بائن کی صورت میں ہوگا، اور رجوع جو ہے وہ اپنے زبان یا اپنے جو ہے وہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے وہ کر سکتا ہے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب نیا نکاح ہوگا تو نیا مہر رکھا جائے گا، اور مہر کے لیے کم از کم مقدار ہونی چاہیے 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ کی. تو اب اس صورت میں شوہر کو جو ہے وہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کا نیا مہر ادا کرے، اور نئے نکاح بھی کیا ہے، اگرچہ عدت کے دوران کیا ہو یا عدت گزرنے کے بعد کیا ہو، لیکن نیا مہر رکھا جائے گا اور وہ ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہوگی. پہلا مہر نہیں دیا تو وہ بھی دینا لازم ہوگا، اور یہ دوسرا مہر بھی دینا لازم ہو جائے گا. 3 طلاق دینے کے بعد مطلقہ کی حلال ہونے کی صورتیں کیا ہیں؟ کسی آزاد عورت کو 3 طلاق یا باندھی کو 2 طلاق دے دی جائیں تو وہ اپنے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس عورت کے ساتھ مباشرت نہ کر لے. پھر خاوند اسے طلاق دے یا وہ دوسرا خاوند اس کا مر جائے، پھر وہ اپنے شوہر کے پاس دوبارہ سے جائے گی اور 3 طلاق لے کر جائے گی. نکاح بالوطی، آیت قرآنیہ کے کلام کی غایت تو محض دوسرے شخص سے مطلقاً نکاح ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور مطلق زوجیت نکاح صحیح سے ثابت ہوتی ہے، بیوی سے مباشرت کی شرط اشارت النفس یعنی مفہوم کلام سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کے کلام کو بامانہ بنانے اور اسے تکرار حق سے بتانے کے لیے نکاح کو بمانہ وطی لیا جائے گا، اور اس لیے نکاح کا لفظ تو حکم زوج سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک جو وطی اور مباشرت کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ حدیث مشہور کی وجہ سے کیا گیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا تھا کہ جب تک کہ تم جو ہے وہ اپنے دوسرے شوہر کا جو ہے دوسرے شوہر کے ساتھ مشانیات نہ کر لو، اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے تم حلال نہیں ہو سکتی. یہ جو دوسرا نکاح ہوتا ہے، اگر یہ پہلے نکاح میں واپس جانے کے لیے کیا جائے تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بیوی کہتی ہے کہ تم نے مجھے اپنے پہلے شوہر سے کہ تم نے مجھے طلاق دی تھی، پھر میں نے فلاں فلاں انسان سے نکاح کر لیا، پھر اس نے بھی مجھے طلاق دے دی، اور اس کے بعد میں نے اس کی عدت گزار کے اب جو ہے میں اس کی عدت سے فارغ ہو چکی ہوں، تو اس کی اس بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق جو ہے وہ حیض، نفاس اور اسی طرح رضاعت اور عدت کے معاملات میں خواتین کی رائے کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو مردوں کے بجائے خواتین کے ساتھ متعلق ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب بتائیں شہری شیاض آپ نے پوچھا تھا صفحہ نمبر 111. صفحہ نمبر 111 پہ کیا چیز سمجھنی ہے آپ نے؟ ڈیورس کی ڈیفینیشن سمجھا دیں. ڈیورس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ طلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، نکاح ختم کر دینا، ٹھیک ہے، راستہ چھوڑ دینا. تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر اپنا اختیار ختم کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے اختیار پیدا ہوتے ہی تو نہیں تھا، اختیار آیا نکاح کی صورت میں، تو یہ اختیار ختم بھی ہو سکتا ہے، اور اس ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طلاق کی صورت میں. پھر طلاق کی 3 قسمیں جو ہے وہ بتائی گئی تھیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت. طلاق احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آواز آ رہی ہے اس کے ساتھ گزارا کر لیں. کہ کسی کے پاس بھی صحیح سے آواز نہیں آ رہی، کہ اتنے مایوسانہ الفاظ منیبہ استعمال کر رہے ہیں، کسی کے پاس آواز نہیں آ رہی؟
سلیم نعیم الرحمان، آپ کے پاس کلیئر آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. تو منیبہ آپ اپنے ہینڈ فری کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیجیے. اچھا، صفحہ نمبر 111 کا آپ نے تذکرہ کیا نا؟ صفحہ نمبر 111، 110، 111. ہاں، اس میں دو چیزیں ہیں نا، با پوچھنا ہے آپ نے یا جیم پوچھنا ہے، یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، شکر، کلیئر ہو گئی الحمدللہ. کس نے سوال پوچھا تھا صفحہ نمبر 111 والا؟ وہ مجھے بتا دیں. 111 پہ 2 پوائنٹس ہیں نا، تو کون سا والا پوائنٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ ہوں، جلدی سے پوچھ لیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں صرف. اس میں ایک ہے حالت حیض میں طلاق دینا. علامہ قدوری فرماتے ہیں کہ پھر جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور پھر عورت کو حیض آ جائے تو پھر وہ پاک ہو جائے، یعنی کہ پہلے اس نے طہر گزارا، طہر گزار کے پھر ماہواری آ گئی، پھر وہ طہر کی حالت میں آ گئی، پھر اگر وہ طلاق دینا چاہے شوہر اس کو تو طلاق دے دے، اور اگر ایک گھر میں رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے گھر میں روکے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر کوئی شوہر حلالے والی حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں، نمبر کہاں ہے اس کا؟ کون سا نمبر؟ لعن اللہ المحلل والمحللہ، یہ ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ جو شخص حلالے کی نیت سے یا جو عورت حلالے کی نیت سے نکاح کرے تو اس پر اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے. یہ ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ. ٹھیک ہے. اچھا سر جی، اگر نکاح نامے میں تفویض طلاق دے دیا جائے تب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نکاح نامے کے اندر تفویض طلاق جو ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد اس کا اختیار رہتا ہے کہ جیسے ہی بیوی کو پتہ چل جائے کہ نکاح نامے کے اندر یہ تفویض طلاق کا حکم موجود ہے اور اس نے اگر مباشرت کی قدرت دے دی اپنے اوپر، یعنی شوہر کے ساتھ اس نے مباشرت کر لی، تو اس کے بعد پھر اس کا یہ استحقاق ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک مجلس تک محدود رہے گا. اور اگر اس نے نکاح نامے کے اندر لکھ دیا تو وہ بھی ایک حد تک محدود رہے گا، اور وہ حد جو ہے مباشرت ہے. صرف ناز مدخولہ سے کیا مراد ہے؟ مدخولہ سے مراد ہے جس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہو، اسے مدخولہ کہتے ہیں. مدخولہ کا مطلب ہے جس میں دخول ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. اور بھی سوال آپ لوگوں کے طلاق کے حوالے سے یا نکاح کے حوالے سے، یا ابھی تک جو 6 یونٹ ہوئے ہیں ان 6 یونٹوں میں سے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. جی بھی. اچھا 51 اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ لوگ جو ہے مجھے اگر میسج کریں گے تو پھر میں گروپ بنا دوں گا. میرے پاس ابھی جو ہے وہ میرے خیال ہے کوئی 4-5 اسٹوڈنٹ کے میسیج آئیں. تو جی بہت اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ. اچھا تو آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے؟ باندی کو طلاق کیسے ہوتی ہے؟ باندی کو طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے. باندی کے لیے اکثر طلاق کے یعنی اکثر طلاق کے الفاظ 2 ہیں، یعنی اس کو 2 ہو سکتی ہیں، اور آزاد عورت کو 3 دی جا سکتی ہیں. آج کل باندی نہیں پائی جاتی، اس لیے باندی کے مسائل جو ہے وہ اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے جاتے. مجھے آواز نہیں آ رہی. کشنا کیا ہے؟ کشنا نہیں، خانسہ بیوی. آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کانوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ آپ کے کانوں میں جو میل جمع ہو گیا ان کو صاف کر دے گا. اچھا جی. اور ٹھیک ہے. طاہرہ ناز، ٹھیک ہے. مومنہ حسن، سچے کا 2 طلاق دیں یا ایک طلاق دے دی تو کیسے پتہ چلے گا رجعی دی یا بائن؟ کیا نیت کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں ایک چیز واضح کر لیں اس میں کہ جو بائن ہوتی ہے نا اس میں شدت پائی جاتی ہے. بائن
الفاظ جو ہوتے ہیں طلاق کے ان میں شدت پائی جاتی ہے، جیسے کہ تجھے 1000 طلاق شوہر اپنی بیوی سے کہے یا اس کو غصے کی حالت میں کہے تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے. اور طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ عمومی الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے، شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا میں نے تجھے طلاق دے دی تو مطلقہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا تو یہ طلاق رجعی سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے ان میں مختصر کا. اچھا تو پلیز اپنا نمبر سینڈ کر دیں. میں اپنا نمبر یہاں سلائڈ پہ لگا دیتا ہوں، آپ لوگ یہاں سے کاپی کر لیں. ٹھیک ہے، اور آپ اپنے جو آپ کے اپنے استعمال کا نمبر ہے نا، اس نمبر سے آپ نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے. میرا نمبر آسان سا ہے، 0333 یعنی 0333 329 اگین 3291. ٹھیک ہے، آسان سا نمبر ہے. اپنا نام، اپنا کورس کوڈ. جی جی بالکل یہی میرا نمبر ہے. تو آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مجھ سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. ان فیوچر بھی یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں نا نکاح اور طلاق کے، کہ ہر انسان کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور جن کا نکاح نہیں ہوا تو ان کا ان فیوچر ہو جائے گا، اور جن کا ہوا ہے تو ان کو بھی بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ اپنے پیش آتے رہتے ہیں زندگی کے حوالے سے. تو ان میں رہنمائی کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو میں انشاءاللہ ادھر آپ کو جو بھی اس کا جو جواب ہو سکتا ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، اور کوئی بات، کوئی سوال؟ ہاں، بس یہ خیال ضرور رکھا کریں کہ جب آپ مجھے میسج کریں تو اس میں اپنا نام، پہلے میسج میں اپنا نام، اپنا کورس کوڈ اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کون ہیں. سامنے والے کے ساتھ جس سے بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بات چیت میں آسانی رہتی ہے. نعیم الرحمان، جی نعیم الرحمان آپ کا آ گیا ہوگا یقیناً. اگر آپ نے یہ تینوں چیزیں مجھے بھیج دی تھیں تو میں نے آپ کا نمبر سیو کر لیا ہوگا. اب آپ کا نمبر جب سیو ہو گیا تو اب آپ کبھی بھی مجھ سے رابطہ کریں گے تو وہ نمبر آپ کا جو ہے وہ آپ کی ڈیٹیلس کے ساتھ میرے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا. میرے پاس نوٹیفیکیشن آ گیا کہ میٹنگ از کلوزنگ ود ان اے منٹ. 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا ہے. کوئی بات، کوئی سوال اگر آپ نے پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے میرے کانٹیکٹ نمبر پہ پوچھ لیجیے گا، اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھے ایک دفعہ اپنے نمبر سے جو ہے، نہیں مجھے برا نہیں لگا منیبا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. سر آپ کو میں نے میسج کے بارے میں پوچھا تھا کہ کس کی منیبا آپ کا مجھے نہیں پتا. آپ بہرحال جو بھی سوال آپ کا ہے آپ مجھ سے اسے پوچھ لیجیے گا. میں نے کانٹیکٹ نمبر آپ کو سینڈ کر دیا ہے، اور ایک دفعہ میں پھر سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے، 033332931 میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.